سورہ نساء آیت نمبر 24۔ آپ حضرات کے پاس پارے کا پہلا پیج ہے 161۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہیں، نکاح ہوا ہے، وہ بھی حرام ہیں تمہارے اوپر مگر وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی جو تمہاری مملوکہ ہو۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات تم پر فرض کر دیے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئیں اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ کہ تم ان کو تلاش کرو مالوں کے ذریعے، محصنین، عفت اور پاکدامنی حاصل کرنے کے لیے، غیر مسافحین، نہ کہ شہوت کو پورا کرنے کے لیے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جب تم ان سے فائدہ حاصل کر چکو ان عورتوں سے تو تم ان کو مقرر کردہ مہر ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم آپس میں رضامند ہو جاؤ کسی چیز کو مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے سلسلے میں کچھ عورتوں کو حرام قرار دے دیا۔ وہ حرام شدہ عورتیں کچھ ابد الآباد کے لیے ہیں اور کچھ وقتی طور پر حرام ہیں۔ جو ابد الآباد کے لیے حرام تھے ان کو گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا، اور آج کی زیر 10 آیت مبارکہ میں جو وقتی طور پر حرام ہے اس کے متعلق ہے کہ اگر کوئی عورت کسی دوسرے آدمی کے نکاح کے اندر ہو تو جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے تب تک کوئی دوسرا آدمی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، تا وقت کہ اس کو وہ طلاق دے دے اور وہ اپنی عدت گزار لے، یا وہ آدمی فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کی عدت گزار لے، اس کے بعد اس کے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ محترم سامعین کرام، یہ کل کے درس کے اندر اس کا ابتدائی حصہ ہم نے بیان کر دیا۔ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ باقی عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تمہاری کزنیں ہیں، مثال کے طور پر ماموں زادیں، تایا زادیں، پھپھی زادیں، خالہ زادیں، یہ سب تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے
اب وہ شرط بیان کی جا رہی. نمبر 1 ان تبتغوا باموالکم، کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم ان کو مالوں کے ذریعے سے تلاش کرو. کیا مطلب؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جب تم نکاح کرو تو ان کا مہر مقرر کرو. یہاں پر مال سے مراد کیا ہے؟ مہر ہے، کہ تم ان کے لیے مہر کو مقرر کرو. پہلی شرط یہ ہے. اور محترم سامعین کرام، مہر کے اندر حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے اسی لفظ سے یہ کہا ہے کہ مہر وہ ہونا چاہیے جو مال ہو اور مال بن سکتا ہو. ٹھیک ہے. اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم میں کوئی مہر نہیں ہے. 10 درہم سے کم میں کوئی مہر نہیں ہے. اور 10 درہم، چونکہ یہ درہم اس زمانے میں چاندی کا ایک سکہ ہوتا تھا اور مروجہ پیمانے میں اس کا جو وزن ہے وہ 3 ماشا چاندی کا اس کا وزن تھا. آج کل کے حساب سے تقریباً کوئی 30-35 ماشا چاندی کا یہ وزن بنتا ہے، اور اس کی جتنی قیمت بن جائے تو یہ منیمم کیا ہے؟ یہ مہر ہے. یہ منیمم مہر ہے. اور میکسیمم جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ کے آ چکے ہیں. تو بہرحال اس سے کم میں نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ 10 درہم اس وجہ سے بھی کہ خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی چوری کر لے تو اس چور کا جو ہاتھ کاٹا جائے گا تو وہ فرمایا کہ 10 درہم سے کم میں نہیں کاٹا جائے گا. 10 درہم کی بقدر مال کو چوری کرے گا اور دیگر شرائط بھی پائی جائیں گی تو اس کا ہاتھ کیا ہے؟ کاٹا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عضو انسانی، کسی انسانی کے عضو کی قیمت کم سے کم شریعت نے جو رکھی ہے ہاتھ کاٹنے کے اعتبار سے وہ 10 درہم ہے. تو اسی طریقے سے انسان، عورت کا وہ جو خاص مخصوص حصہ ہے اس کا بھی مہر، اس کی بھی قیمت 10 درہم سے کسی طور پر کیا ہے؟ کم نہیں ہوگی. 10 درہم سے کسی طور پر کیا ہے؟ کم نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ 10 درہم شریعت نے کیا کیا ہے؟ مقرر کیا ہے کہ اس سے کم میں مہر نہیں ہے. تو پہلی شرط یہ ہو گئی کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم نے مال تلاش کرنا ہے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اسی ضمن کے اندر ایک بات اور بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے فرض کیا، نکاح کیا ہے اور اس کے اندر مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہے، مہر کا تذکرہ نہیں کیا، یا اس نے نکاح کیا بغیر مہر کے. اگرچہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوا، لیکن دیگر جو فقہاء کرام رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح تو مقرر ہو جائے گا لیکن مہر آٹومیٹکلی آ جائے گا. اور وہ مہر کون سا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مہر مثلی ہو جائے گا. مہر مثلی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس لڑکی کے ساتھ اس آدمی نے نکاح کیا ہے اس لڑکی کے دیگر ہم عمر جو عورتیں ہیں، ہم عمر جو سہیلیاں، ان کا کیا نکاح تھا، ان کا کیا مہر تھا. اس کی مثال کے طور پر تایا زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، ٹھیک ہے نا، یہ جو اس کی کزنیں ہیں ان کا کیا مہر تھا. تو جتنا ان کا مہر تھا اس کو مہر مثلی کہتے ہیں، کہ اس جیسا مہر اس کا کیا کر دیا جائے گا؟ مقرر کر دیا جائے گا. یا اس قسم کی جو لڑکی ہوتی ہے عمر میں، علم میں، جمال میں، ٹھیک ہے نا، خوبصورتی میں جو اس طرح کی لڑکیوں کا حق مہر ہوتا ہے تو وہی اس کا بھی آٹومیٹکلی کیا ہے؟ حق مہر ہو جائے گا. فور ایگزامپل کہ اگر ان کا اس خاندان میں اس کے ہم عمر جو لڑکیاں ہیں، اس طرح کی جو ایجوکیشن ہے، ان کا مہر 1 لاکھ روپیہ ہے، تو اور اس آدمی نے جو نکاح کیا ہے کوئی مہر مقرر ہی نہیں کیا، بغیر مہر کے نکاح کیا ہے، یا اس نے یہ کہا ہے کہ مہر ہوگا ہی نہیں، تو دونوں صورتوں کے اندر یہ مہر مثلی راؤنڈ اباؤٹ جو 1 لاکھ روپیہ مہر جو ہوگا وہی آٹومیٹکلی کیا ہے؟ مقرر ہو جائے گا، یہ دینا پڑے گا. بغیر مہر کے کیا ہے؟ یہ نکاح نہیں ہے. محصنین، دوسری شرط یہ لگائی کہ اس نکاح سے مقصود کیا ہو؟ انسان عفت، پاک دامنی مقصد ہو، کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اپنے ایمان کی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا ہوں، میں اپنے
شرم و حیا کی کیا کرنے والا ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہ اس کا نکاح کا کیا ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے۔ نکاح کا مقصد صرف یہ نہیں ہے غیر مصافحین، ٹھیک ہے، کہ وہ محض شہوت کو پورا کرنے والا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط لگا دی غیر مصافحین، کہ محض شہوت کو پورا کرنے والا نہ ہو، پانی بہانے والا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ایسے افراد کے اوپر، ایسے آدمی کے اوپر لعنت فرمائی ہے کہ جو جناب اعلیٰ محض ذائقہ چکھنے کے لیے کیا کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، ادھر نکاح کیا، ذائقہ چکھا، اپنا حساب لگایا اور ادھر طلاق دے دی، آگے پھر جناب اعلیٰ ادھر کہیں اور کسی کے ساتھ نکاح کر لیا اور ادھر کچھ چند دن گزار کے پھر اس کو طلاق دے دی۔ ایسا آدمی جو جگہ جگہ اس طریقے سے یہ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے اور ایسے آدمی کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے گویا یہ بات سمجھ آئی کہ نکاح کی جو غرض ہے وہ کیا ہے، نمبر ایک نکاح آپ نے کرنا ہے تو مال دینا ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے، محسنین، کہ عفت اور پاک دامنی کیا ہے مقصود ہو، غیر مصافحین، محض شہوت کو پورا کرنا، محض جناب اعلیٰ اپنا پانی بہانا، یہ کیا ہے، شریعت نے اس چیز کو کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک چوتھی شرط آگے اگلی آنے والی آیت کے اندر بھی اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ولا متخذی اخدان یا ولا متخذات اخدان، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خفیہ یارانہ رکھنے والے نہ ہوں، خفیہ اندر کھاتے، ٹھیک ہے نا، انڈر ورلڈ کہہ لیجئے، انڈر گراؤنڈ کہہ لیجئے، کہ ان کے آپس میں خفیہ کسی دوسرے کے ساتھ تعلقات نہ ہوں۔ یہ ان چیزوں کی بھی اسلام نے کیا کیا ہے، منع کیا ہے، اس پر رکاوٹیں کھڑی کی ہیں تاکہ انسان عفت پاک دامنی کے ساتھ اور وہ ایک طریقے کے ساتھ معاشرے کے اندر نکاح کر کے اپنی زندگی اور اپنی لائف کیا کرے، گزارے۔ ایسا نہیں ہے کہ چپکے چپکے سے اس طرح کی کر لے اور یہ کر لے، یہ شریعت اس بات کی کیا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اعلنوا النکاح، کہ جب تم نکاح کرو تو علانیہ طور پر کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس آدمی کا کیا ہو چکا ہے، نکاح ہو چکا ہے۔ خفیہ طور پر اس طریقے سے نکاح کرنا یہ اسلام کی روایات کے خلاف ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ کیا کرنا ہے، کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تم نے ان کو مال دینا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے محسنین، عفت اور پاک دامنی مقصود ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ غیر مصافحین، کہ یہ اس سے مقصد تمہارا شہوت کو پورا کرنا نہ ہو۔ آگے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جب تم ان عورتوں سے فائدہ اٹھا چکو تو تم ان کا مقرر کردہ مہر بھی کیا کرو، ادا کرو۔ محترم سامعین کرام، اب دیگر اس آیت کے متعلق جو ہے وہ کل کے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔